اس ویڈیو میں ہم روزنامچہ کے بارے میں بات کریں گے۔ روزنامچہ کا مطلب ہوتا ہے روز لکھی جانے والی چیز۔ روز سے نکلا ہے جو چیز یا جو باتیں ہم روز لکھتے ہیں اپنی تحریر میں، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ روزنامچہ ہے۔ اور روزنامچہ کو کہا جاتا ہے ڈائری لکھنا۔ جیسے ہم انگلش میں ڈائری کہتے ہیں، اردو میں اس کو روزنامچہ کہا جاتا ہے۔ روز ہمارے ساتھ جو بھی واقعات ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے حالات ہوتے ہیں، ہم جب اس کو تحریری شکل دے دیتے ہیں، یعنی اس کو لکھتے ہیں، تو وہ ڈائری لکھنا یا روزنامچہ کہلاتا ہے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ اپنی ذاتی زندگی اور حالات کو تحریر کرنا روزنامچہ یعنی ڈائری لکھنا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ ڈائری کیسے لکھیں؟ ہم ڈائری لکھنے کا آغاز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آغاز اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے دن کا کچھ حصہ مخصوص کریں، 10 سے 15 منٹ، 15 سے 20 منٹ صرف آپ لکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو مختلف طریقے بھی پتہ چلیں گے اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ ڈائری میں کس کس قسم کی باتیں لکھ سکتے ہیں۔ تو ڈائری لکھنے کے لیے جو زیادہ تر طریقے زیادہ تر جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا دن لکھیں، کس دن وہ ڈائری لکھی جا رہی ہے۔ پھر اس دن کا نام لکھنے کے بعد آپ تاریخ لکھ سکتے ہیں کہ تاریخ کون سی ہے، پھر وقت کون سا ہے، شام کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، یا آپ صبح کے وقت ڈائری لکھ رہے ہیں تو اس وقت کو لکھ لیا جائے۔ پھر جگہ، کہاں بیٹھ کر آپ ڈائری لکھ رہے ہیں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے شہر کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، اپنے علاقے کا نام آپ لکھ سکتے ہیں، تو جگہ کا نام لکھ لیا جائے اور پھر لکھا جائے کہ کیا کام کیا، آپ نے دن بھر کیا کیا کام کیا، کیسے آپ صبح اٹھے، آپ نے صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کیا، پھر آپ اسکول گئے، وہاں کیا کیا ہوا۔ تو یہ تمام کام جو ہیں وہ ڈائری میں لکھے جا سکتے ہیں۔ جیسے میں اگر ڈائری لکھنے کا آغاز کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں تاریخ لکھوں گی، 21 جولائی بروز جمعہ یعنی جمعے کا دن۔ جمعے کے دن میں یہ ڈائری لکھ رہی ہوں تو دن آ گیا اور تاریخ آ گئی، مہینہ آ گیا، تو ہم نے دن اور تاریخ لکھ لی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وقت، شام کے 7 بجے۔ اب میں نے وقت بھی لکھ لیا کہ میں شام کے 7 بجے یہاں بیٹھ کر اپنی ڈائری کا آغاز کر رہی ہوں یا ڈائری لکھ رہی ہوں۔ اور پھر آ جاتا ہے جگہ۔ اب جگہ اسلام آباد۔ اب یہاں پہ آپ اپنے کمرے کا نام، کمرہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوں یا میں چھت پر بیٹھ کے لکھ رہا ہوں، تو کچھ بھی آپ ڈائری لکھنے کے لیے اپنی جگہ بھی یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آ جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کیا، کون کون سے کام کیے۔ جیسے میں لکھتی ہوں، آج میں صبح فجر کے وقت اٹھی، نماز پڑھی، پھر ناشتہ بنانے میں امی کی مدد کی، اسکول کے لیے تیار ہو کر 7 بجے روانہ ہو گئی۔ تفریح کے وقت میری ایک سہیلی گر گئی اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا بہت خون بہا۔ میری ٹیچر نے اس کے زخم پر مرہم لگایا۔ اب یہ ایک واقعہ بھی یہاں پہ بیان کیا کہ میں صبح سویرے اٹھی، میں نے نماز پڑھی، ناشتہ بنایا اور پھر اسکول کے لیے میں گئی، اور اسکول میں کیا ہوا کہ سر پر چوٹ لگی میری ایک سہیلی کے اور اس کو بہت زیادہ خون اس کا نکلا اور ٹیچر نے زخم پر مرہم لگایا۔ تو یہ روز کا تو واقعہ نہیں ہے، کبھی کبھی، یعنی یہ ایک بہت دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جو میرے اسکول میں ہوا، اور وہ کیا ہوا کہ میری سہیلی کے سر پہ چوٹ لگ گئی۔ تو ہم کوئی واقعہ بھی اپنی ڈائری میں لکھ سکتے ہیں کہ اس دن فلاں دن میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا یا میرے کسی جاننے والے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہاں جو 3 جملے شروع کے ہیں اس میں تو میری روزمرہ زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ میں روز کیا کیا کرتی ہوں۔ میں صبح اٹھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، ناشتہ بنوانے میں اپنی امی کی مدد کرتی ہوں اور اسکول تیار ہو کر 7 بجے میں چلی جاتی ہوں۔ تو یہ تو ایک وہ بات ہے جو روز میں کرتی ہوں، اور پھر ایک واقعہ بھی یہاں پہ بیان ہو گیا۔ تو صرف واقعہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں تاریخ لکھتی ہوں، دن لکھتی ہوں اور پھر وقت لکھتی ہوں، جس وقت میں ڈائری لکھ رہی ہوں اس جگہ کا نام لکھتی ہوں جہاں بیٹھ کر یا جس شہر میں یہ ڈائری لکھ رہی ہوں، اور پھر میں صرف اس واقعے کو بیان کر دوں جو آج میرے اسکول میں ہوا ہے۔ تو یہ بھی ڈائری لکھنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو مختلف طریقوں سے ہم ڈائری کو لکھ سکتے ہیں۔
یا اپنی روزمرہ کی جو روٹین ہوتی ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنی صبح اٹھ کر شام تک کام کرتے ہیں وہ لکھ لیں، یا اس دن جو واقعہ رونما ہوا، جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا جو روز نہیں ہوتا، وہ آپ لکھ لیں۔ اور اگر آپ تاریخ، دن یا جگہ نہیں لکھنا چاہ رہے تو ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کہ ڈائری کو مخاطب کر کے ڈائری لکھی جا سکتی ہے، جیسے پیاری ڈائری، میری ڈائری، یعنی میری ڈائری سے یا اپنی ڈائری سے ہم بات کرتے ہوئے جب لکھ رہے ہوتے ہیں ڈائری، تحریر اپنی آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اور یہ بھی بہت سے لوگ اس طریقے کو بھی اپناتے ہیں، پیاری ڈائری اور پھر اس سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھائیں۔ تو میں ڈائری کو شروع کرتی ہوں، پیاری ڈائری، اور پھر وہی واقعہ جو اوپر بیان ہوا اسی واقعے کو یہاں لکھ لیں، یا کوئی اور واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو تو آپ اس واقعے کو بھی یہاں پر تحریر کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ تو جان لیا کہ ڈائری کو کیسے لکھا جاتا ہے، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈائری کیوں لکھیں؟ ڈائری لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لکھی جاتی ہے ڈائری؟ یا ہم کیوں اس ڈائری کو لکھیں؟ تو پہلا جو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ ہم اپنے خیالات اور احساسات کو بیان کرنا سیکھتے ہیں۔ جب ہم ڈائری لکھتے ہیں تو جو ہمارے ذہن میں مختلف خیالات ہوتے ہیں، یا جو باتیں ہم کسی اور کو نہیں بتا سکتے، احساسات، جو باتیں ہم دوسروں کو اپنے احساس نہیں بتا سکتے، تو وہ احساس ہم ڈائری میں لکھتے ہیں، اور اس سے ایک ہمیں اپنے احساسات، خیالات کو بیان کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا آ جاتا ہے، یعنی ہم سیکھ جاتے ہیں اس سے۔ دوسری بات ہے کہ ڈائری لکھنے سے درست اور غلط فکرات، الفاظ اور جملوں کے چناؤ میں آسانی ہوتی ہے۔ جملوں کے چناؤ میں آسانی ہوتی ہے، جیسے مطلب اگر ہم ڈائری مسلسل لکھتے رہتے ہیں، روز ڈائری کو لکھتے ہیں، تو ہمیں خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو جملے یا فکرے یا الفاظ لکھ رہے ہیں وہ درست بھی ہیں یا غلط ہیں، ان کا املا صحیح ہے، یا ہم اس کو روزمرہ کے مطابق لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے، یعنی ڈائری لکھنے سے ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو بھی درست کرتے جاتے ہیں اپنے ڈائری لکھنے کے عمل کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم درست اور غلط فکرات اور الفاظ، جملوں کے چناؤ میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری لکھائی میں کون سی غلطیاں ہیں، اور ہم لکھائی بھی اپنی درست کرتے ہیں۔ اچھا لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ڈائری میں، تو ہماری لکھائی بھی درست ہو جائے گی اس سے۔ پھر ڈائری لکھنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تحریر کے دوران ہونے والی اغلاط میں روز بروز کمی واقع ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے اوپر بھی بات کی کہ الفاظ اور جملوں میں جو غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس غلطی کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری غلطیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ ہم جو رموز کاف کا استعمال نہیں کرتے، اسی طرح سے اگر املا کی کوئی غلطی ہے، یا فکروں میں کوئی ہم ایسے مترادف استعمال کر رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو بہت سی چیزیں جو ہم اپنے اردو لکھائی میں چیزیں سیکھتے ہیں لکھائی کرتے ہوئے، تو وہ ڈائری لکھتے ہوئے بھی ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سمجھ آتا ہے، اور ہم ان غلطیوں کو، اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہم ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اپنے خیالات اور احساسات کے بیان سے ہمیں ہمارے اندر کی خامیوں کا علم ہوتا ہے، اور ہم اس کی درستی یعنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے اسکول میں ہونے والے واقعات کو ڈائری میں لکھیں گے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہماری کہاں پہ غلطی تھی، ہم نے کس کے ساتھ برا کیا، یا کہیں پہ اگر ہم نے غصہ دکھایا، اس غصے کو بھی ختم کرنے میں بھی ہماری ڈائری ہماری مدد کرتی ہے۔ یعنی ڈائری میں جب ہم لکھیں گے تو ہمارے سامنے وہ بات آ جائے گی کہ ہماری بھی تو غلطی تھی۔ اگر کوئی لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں کسی دوسرے کو چوٹ لگی یا مجھے خود کو چوٹ لگی، تو مجھے یہ پتہ چلے گا کہ میری اپنی اس میں کتنی غلطی تھی، اور میں نے اس غلطی کو کس طرح سے صحیح کرنا ہے، یعنی اس کو کیسے درست کرنا ہے۔ تو ڈائری کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے یہاں پہ ڈائری لکھنے کا ایک طریقہ اور لکھا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ہم کوئی واقعہ اپنی ڈائری میں لکھ سکتے ہیں جو اس دن ہمارے ساتھ پیش آیا ہو۔ تو میں نے لکھا، میری ڈائری، آج میں امی کے ساتھ بازار گئی، وہاں کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے اور سڑک پر رش لگا ہوا تھا۔ ایک ایمبولینس بھی اس رش میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ رش آدھے گھنٹے تک لگا رہا، پھر ٹریفک سارجن نے جھگڑے کو ختم کروایا۔
تو یہ ایک واقعہ اس کو جس میرے ساتھ یہ پیش آیا، میں امی کے ساتھ بازار گئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک رش لگا ہوا ہے سڑک پر، لوگ جھگڑ رہے ہیں اور ایمبولینس بھی اس رش میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو روز تو نہیں ہوتا۔ تو ڈائری میں ہم ایسے واقعے، ایسی چیزوں کو لکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔ تو اب آپ بھی کوشش کریں کہ اپنی ڈائری لکھنے کی عادت کو اپنائیں۔ ڈائری لکھنے سے آپ کے اندر بہت سی اچھی چیزیں پیدا ہوں گی۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ڈائری لکھنے سے ہم اپنے خیالات اور احساسات کو بیان کر سکتے ہیں، ہماری لکھائی اچھی ہو سکتی ہے، درست ہو سکتی ہے، اور پھر لکھتے ہوئے جو درست اور غلط فکرات ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، تو ان میں بھی ہمیں فرق کرنا آ جاتا ہے، جملوں کے چناؤ میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ تو ہم درست چیزوں کو لکھتے ہیں اور جو ہمارے اندر غلطیاں ہوتی ہیں ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم نے روزنامچہ کے بارے میں پڑھا۔ آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔